خدا کی دانش کا سب سے بڑا ذخیرہ اور ماخذ جو ہے اس کا کلام ہے۔ اگر آپ کلام کے ساتھ منسلک نہیں پھر آپ طریقی کے اندر ہیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اس ہفتے میں آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور پچھلے ہفتے جو ہمارا سلسلہ گفتگو تھا تصدیق الکتاب، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس امید اور ایمان کے ساتھ کہ آپ اس سے یقیناً برکت پا رہے ہیں۔ آلدو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے کیونکہ بڑے کلام کی، بڑے خدا کے الہام کی بات ہو رہی ہے، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کسی ایک پروگرام میں یا چند پروگرامز میں اس بات کے اوپر بات کروں، بلکہ اگر جب ہم اختتامی پروگرام بھی کریں گے تو پھر بھی میرے دل کے اندر وہ جذبہ رہے گا، وہ محبت رہے گی کہ آئندہ مستقبل میں پھر ہم دوبارہ خدا کے الہام، کلام اور اس کی کتاب پر بات کر سکیں۔ لیکن آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑا ہم اور سیکھیں گے اس کے متعلق، تاکہ ہمارے درمیان میں وہ محبت کا، اثار کا، دوستی کا جذبہ برقرار رہے۔ تو قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے اور پھر میں بائبل کی طرف جاؤں گا، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں جناب پطرس رسول کی معرفت، اس کا دوسرا عام خط اور اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انجیل شریف کا حصہ بھی خدا کے کلام کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا نہیں، انسانوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے تمام انبیاء کرام بولتے تھے اور وہ خدا کی حفاظت میں تھے۔ خدا کا کلام پاک ہے، سچا ہے، آج تک قابل عمل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اور دنیا کا کوئی انسان ان کے اندر تبدیلی پیدا کر بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کوئی ذی روح جو چیز ہے وہ خدا سے زور آور نہیں، طاقتور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے سورہ البقرہ اور اس کی ورس نمبر 285 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 285 سورہ بقرہ اور ورس نمبر 285، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اس طرح کی صراحتاً جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ ہم کلام کے حصے کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے سورہ البقرہ، یہ دوسری سورہ آف دا قرآن ہے اور آیت نمبر ہے 285 285۔ اس میں لکھا ہے، رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہیں، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ سن لیں کہ نہ صرف کسی ایک کتاب پر، بلکہ یاد رکھیے لکھا ہے کہ مومن جو ہیں، ٹھیک ہے، من ربہ والمومنون وکل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ، کہ سب جو ہیں مومن کیا کرتے ہیں، سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی سب کتابوں پر اور اس کے سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے، اس کا کلام مان لیا جائے، اس کا کلام نہ مانا جائے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا متفق یہ عقیدہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، اور ان میں کچھ فرق بھی نہیں کرنا۔ اس لیے میں نے کسی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر جب آپ پیغمبر اسلام کا نام نامی لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ڈونٹ سے، آپ اس طرح مت کہیے کہ موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، نو، پورا پروٹوکول دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو پھر ہمیں محبت میں اور اس عقیدے کی روح سے، قرآن کی آیت کی روح سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 136 آیت جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے وقت میں اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ 136 آیت میں لکھا ہے کہ کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور اگر میں ترجمہ جس طرح لکھا گیا ہے
ٹرانسلیٹر نے اسرا پڑھ دوں، لکھا ہے مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، جو اور کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ کس قدر مضبوط گواہی ہے، توثیق ہے، اور یہ اعتراف ہے، یہ تعریف ہے، کتنی بڑی قرآن کے اس سورہ بقرہ کی 136 آیت میں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، جتنا تمام نبیوں کو جو کچھ ملا ہے من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، سب پر ایمان ہے، لا نفرق بین احدہم، اور ہم ان میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی خدا کے فرما بدار ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمون کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بہن بھائی، بلکہ جتنے لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں اور فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب خدا کے فرما بردار ہیں اور خدا کی حضوری میں جھکنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے پیارے عزیزو، یہ جو قرآن کی گواہی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کن کے لیے؟ میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی اور میرے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی، کہ دیکھیے جی مسیحی بہن بھائی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے قرآن شریف میں یہ گواہی موجود ہے ہماری کتابوں کے لیے، ہمارے کلام کے لیے، اور مسلمان بہن بھائی جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کا دل جو ہے نہ صرف اقراری ایمان تک رہے بلکہ وہ کتاب مقدس کو لیں اور پڑھیں۔ اور ابھی میں چل کر کچھ ٹپس اور کچھ پوائنٹ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کتاب مقدس کو نہیں پڑھتے ہیں تو بہت سی باتوں کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیٹس سی ایک اور ہے ریفرنس دیکھتے ہیں، سورہ النساء کا 4 سورہ دا قرآن اور اس کی 150ویں آیت 150 میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ غور سے سن لیجیے، پہلی 2 آیات میں ہم نے سنا ہے کہ ہم اس میں کچھ فرق نہیں کرتے ان کے پیغمبروں میں، کہ فلاں پیغمبر بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، نہیں، خدا کے پیغمبر۔ اور میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن موسیٰ تو وہ ہے جس سے خدا نے خود باتیں کی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے بڑا چھوٹا آپ کہاں سے لیں گے؟ کیا کسی اور پیغمبر سے باتیں ہوئی ہیں؟ یا میں حضرت مسیح کی بات بتا دوں، خدا حضور المسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، تو انہیں تو کلمۃ اللہ کہا گیا، انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، اور وہ شیطان ان کو چھو نہیں سکتا، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ اور پھر ان کا آنے کا دن مبارک ہے، مرنے کا دن مبارک ہے، جی اٹھنے کا دن مبارک ہے، اور پھر وہ قیامت کا نشان ہے۔ اور پھر حدیث کہتی ہے کہ ان کو سارے لوگوں کو ابلیس چھوتا ہے لیکن مسیح کو ابلیس نہیں چھو سکتا۔ تو یاد رکھیے یہ فرق نہیں کرنا۔ لیکن اب جو آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلی 2 آیات میں لکھا فرق نہیں کرنا ہے، لیکن اب کی بات جو ہے سورہ النساء کی 150ویں آیت، جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، بلا اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے جب ہم یہ کریں گے کہ ہم تو جی بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے، بعضوں کے کلام کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے؟ تو قرآن کا پیغام سنتے جائیے گا میرے اس پروگرام کے وسیلے سے کہ آپ بچیں، میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ تو یہ لکھا جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں، پہلی بات ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعضوں سے ہم انکار کرتے ہیں، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، بیچ میں والی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، بلا شبہ وہ کافر ہو چکے ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب میرے پیارے عزیز دوستو، ہے نا دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، میں آپ کو اس بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اس بڑی وعید سے، اس بڑے نقصان سے کہ کہیں آپ اللہ پاک کی، خدا کی، اس کے پیغمبروں کی گستاخی اور توہین اور ڈس آنرنگ میں نہ چلے جائیں کہ آپ پر عذاب آ جائے۔
ایسی بستیوں پر عذاب آ سکتا ہے، ایسے شہروں ملکوں پر آ سکتا ہے جہاں خدا کی اس کے کلام کی مخالفت ہے، جہاں اس کے زندہ الہام کی اور اس کے کلام کی مخالفت ہوگی، یقینی طور پر وہاں رحمت نہیں آئے گی۔ تو آج اپنے ایمان میں یہ بات رکھ لیں کہ آج کے بعد اے اللہ رب العزت، اے زندہ خدا، اے قادر مطلق خدا، میری توبہ، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے مجھے اس سے معاف کر دے۔ ایک وکیل کا واقعہ میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، میں بہت بڑا واقعہ نہیں بیان کروں، یہ بھی ایک زندہ گواہی ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ صدیق صاحب بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء، کتاب مقدس کو مانتے ہیں؟ میں کہا جی۔ تو کہنے لگے آپ کی عقل یہ نہیں مانتی کہ وہ تبدیل کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں؟ تو وہ وکیل تھے، تو میں نے کہا اچھا میرا بھی ایک سوال ہے کہ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایک کیس لے کر آتا ہے تو کیا اس کی فائل پکڑ کر آپ عدالت میں جاتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں؟ کہتا جی میں پہلے پڑھوں گا۔ تو میں نے ڈائریکٹ سوال کیا، میں کہا میرا بھی ایک دلیرانہ سوال ہے، کیا آپ نے کبھی تورات شریف کو، زبور شریف کو، انجیل شریف کو، صحائف انبیاء کو، کتاب مقدس کو پڑھا ہے؟ تو میں آپ سب کے سامنے، میرا خدا حاضر و ناظر ہے، میرے ساتھ ہے، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے ایک اقبالی بیان کنفیشن کیا، اس نے کہا جی میں نے تو آج تک کتاب مقدس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کا ٹوائلٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا شاید انہوں نے اپنی حاجت کے لیے جانا ہوگا، لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وضو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایسے انسان بھی ہیں، یہ دوستی سے بات آگے بڑھے گی۔ جب وہ واپس آئے تو میرے دل میں تھا کہ میں آج ان کو کتاب مقدس کی کاپی دوں گا، نسخہ دوں گا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ کیا آپ کے پاس کتاب مقدس، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء کا نسخہ موجود ہے؟ میں کہا جی۔ کہنے لگے مجھے دے دیں، اور انہوں نے اسی طرح کھڑے کھڑے جب بائبل مقدس مجھ سے لے لی تو وہ کہنے لگے میں اللہ پاک سے، چونکہ وہ مسلمان بھائی بھی تھے، وہ کہنے لگے میں اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں نے بعض علماء حضرات کے اور بعض سنی سنائی باتوں کے اوپر کہا ہے، میں نے تو آج تک اس کی کتاب کو پڑھا نہیں۔ وہ کہنے لگے مجھ پر افسوس ہے کہ میں ایک جو کیس کی فائل ہے اس کو پڑھے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، تو میں نے اتنے بڑے کلام کو پڑھے بغیر کیسے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب ہم بات کریں گے تو میں آپ کو ایمان کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل قائل ہوں گے اور لوگ اس طرف بڑھیں گے اور خدا کا نام عزت اور جلال پائے گی۔ یہ زندہ گواہیاں آپ کے دل کو مضبوط کر رہی ہیں۔ کس سائڈ سے؟ اگر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی۔ اگر وہ وکیل صاحب اور وہ مخدوم تھے، یہ جہانیہ کا علاقہ ہے پاکستان میں، بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے ذمہ دار اور لینڈ لارڈ لوگ ہیں، ان کا وہ بندہ تھا، اور جس بیٹی نے مجھے بلایا وہ مسیحی تھی، اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں وہ مجھے جانتی ہے، شاید مائٹ بھی وہ میری بہن بھی میرا پروگرام سن رہی ہوگی۔ تو یہ زندہ گواہیاں ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور خدا لوگوں کے دلوں کو، کیونکہ ان بیچاروں نے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی، ان کو کوئی اچھا انسان ملا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرے۔ تو اس لیے پیارے عزیزو، یہ جو آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کا پھر کیا بنے گا اور کہاں آپ جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بلا شبہ کافر ہو گئے ہیں، جو بعض کتابوں کو مانتے ہیں، بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب خدا نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اگلی آیت سن لیجئے، آپ کی تسلی، جو فرق کریں گے ان کے لیے پنشمنٹ ہے، اور لکھا جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، یعنی دو گروپ ہیں، جو فرق کریں گے، جو انکار کریں گے۔ کتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، میں ہر دفعہ ریکیپ نہیں کر سکتا۔ وہ فاسق ہو جائیں گے، وہ ظالم ہو جائیں گے، وہ کافر ہو جائیں گے، ان پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی، ان کو عذاب ملے گا۔ اور پھر جو لوگ ان کا فرق کرتے ہیں ان کو عذاب ہوگا، اور جو فرق نہیں کرتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کیا، سب کو مانا، یہ لکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو عنقریب کیا ہوگا؟ ان کا اجر دیا جائے گا، ان کا ریوارڈ دیا جائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، but those who believe in Allah and his messengers and make no distinction between any of them, unto them Allah will give their wages and reward, and Allah is ever forgiven, merciful۔ کیا بات ہے، کیا گواہی ہے قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ اگر آپ چائے پی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں،
تو میرا ایمان ہے ہم خدا کی رحمت نے، خدا کی مرسی نے، خدا کے مسا نے ہم سب کو گھیر لیا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی گواہی ہے۔ بھیا فرق نہ کرنا کسی میں، یہ نہیں کہنا کہ فلاں پیغمبر بڑا ہے، ایک کتاب کو مانو دوسری کو نہ مانو، نہیں نہیں نہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے گواہی کے طور پر، بلکہ یہ وارننگ دے رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے آپ کو، ایسا نہ کرنا مسلمان بہن بھائیو، ایسا نہ کیجئے گا۔ آپ یہ آیات جو ہیں یہ خود پڑھیے، علماء کرام کے پاس لے جائیے، دوستوں کے پاس لے جائیے، انکار ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چند باتیں اور، سورہ حج ہے قرآن کے اندر، 22ویں سورہ اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں قرآن میں سے۔ 22ویں سورہ ہے قرآن کی، سورہ حج اور اس کی 17ویں آیت، آپ سن لیجئے خود سے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ کیا ہے؟ مومن ہیں، یعنی مسلمان اور یہودی ہیں اور پھر صابی ہیں اور پھر مسیحی ہیں اور مجوسی ہیں اور مشرک ہیں، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اب کتنے گروہوں کا نام لیا گیا ہے، اگر سابقہ کتابیں یا سابقہ کلام ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا بنے گا؟ اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ نے قرآن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بائبل ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں مناظرے، بڑی گفتگو اور بڑے جھگڑے سنے ہوں گے، لیکن خدائے قدوس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ نیا عنوان لے کر آپ کے پاس ہے، نیا زاویہ ہم نے آپ کو دیا ہے، نیا دریچہ ہم نے کھول دیا، نیا دروازہ کھولا ہے۔ آئیے پلیز عام فہم گفتگو میں مل کر ساتھ چل کر ہم سیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ہم تو یہاں فیصلے کرتے ہیں نا، اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو قتل کر دو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے کسی ایک پروگرام میں حدیث کوٹ کی تھی کہ سباب المسلم نفاق، ایون مسلمان جو مسلمان کو گالی نکالتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرًا، اور اس کا قتل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن کی آیت سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم بعض دفعہ پتہ نہیں کو ٹھیکہ لے لیتے ہیں یا ہم اپنی نمبرداری، اپنی جاگیرداری بناتے ہیں، اپنی بات کو ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی گواہی کو ضرور پڑھیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ نہیں بلکہ کتنے لوگ اس نے گنوائے ہیں، ان الذین آمنوا والذین، یعنی مسلمان، ہادو یعنی یہودی، اور سابعین اور سابی۔ اور یاد رکھیں ایک وقت تھا جب پیغمبر اسلام کو ابتدا میں لوگ سابی بھی کہتے تھے کیونکہ وہ عبادات کرتے تھے اور یہ روزے بھی رکھتے تھے، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ہی اس کا حوالہ موجود ہے۔ تو وہ لوگ، ٹھیک ہے، سابی والنصارہ اور مسیحی والمجوس، اور جو مجوسی ہیں جن کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے جی وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، والذین اشرکوا، حالانکہ قرآن کے اندر لکھا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اشرکوا، الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک، یعنی مشرک جو ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، ان سب کے درمیان جو فیصلہ، جو ججمنٹ ہوگی وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ قیامت والے دن ہوگی۔ اور میں ضرور آج ایک ہستی کا نام لینا چاہوں گا، جوید گامدی صاحب کا، اور روشن خیالات علماء کو ضرور سنا کریں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان بنا دیں، کافر بنا دیں، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیں، کسی کو جنامن یہ کر دیں وہ کر دیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو کم از کم اس کی بات کو مان جائیں، ان مسیحیوں کو، ان یہودیوں کو، ان صابئین کو، ان مجوسیوں کو، ان مشرکوں کو آپ نہ ٹیکل کریں۔ اگر اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، آل مائٹی گاڈ ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم مخلوق اس کی ہیں، احکامات اس کے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی مسلمان، یہودی، شیعہ، سنی کا جھگڑا یا مسیحیوں مسلمانوں کا جھگڑا یہ کوئی نہیں ہے۔ والہادو والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہیں ان سب کے درمیان میں جو فیصلہ ہے
قیامت کے دن اللہ کر دے گا، اور کس لیے کر دے گا؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا، ہر چیز سے باخبر ہے، تمہیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ قرآن کی آیت، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، آپ نے شاید یہ نہیں کہتا قرآن کے اندر نہیں، قرآن کے اندر تو ہے، آپ نے سنی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اوپر واضح ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک ہی رٹ ہے نا کہ ٹھیک ہے جی مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، مسلمان ہی سب کچھ کریں گے، اور بھیا قرآن کو تو پڑھ لیں آپ، اوروں کے بھی نام لکھے ہیں، پھر یہ آیات کہاں جائیں گی؟ ان آیات کا کیا کریں گے آپ؟ اس لیے پیارے عزیزو، اگر سابقہ کتابیں، سابقہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو کیوں پریولیج دی گئی ہے کہ آپ ان کا ججمنٹ نہ کریں، ان کو میرے ہاں آنے دیں، میں بہتر جانتا ہوں، میں سب کچھ کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ دوستی کا ہاتھ جو پروگرام ہے بھائی صدیق کے ساتھ، یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے، ایک مکالمہ نہیں ہے، ایک گفتگو نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے پروگرامز میں کہا تھا یہ حکومتوں کے لیے بیسٹ پروگرام ہے کہ حکومتیں اس کو سپورٹ کریں، اتھارٹیز اس کو سپورٹ کریں، یہ جس ملک میں، جس دنیا میں سنا جائے گا، وہاں کے لوگوں کے درمیان میں امن آئے گا، دوستی آئے گی، اور وہ ملک برکت اور ترقی پائیں گے۔ پھر ہم جو ہے وہ سورہ نمبر 2 ہے اور اس کی ورس نمبر 69 کو بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے، آپ کسی کی عقل پہ نہیں چلیں گے، آپ اینیمل نہیں ہیں، آپ جانور نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھ لیجئے آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ تو خدا کی اشرف المخلوقات ہیں، اچھے بنائے ہوئے انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو خدا نے ہم کو سکھائی ہے اور جو خدا ہمیں بتاتا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے ہم راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت میں ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے بھی پڑھ کر ضرور سنا دوں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے، خدا کے الہام میں سے اس بات کو سنتے ہیں، اور وہ بات جو ہے جناب حضرت مسیح کے متعلق ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات اتنی مصدق ہے، اتنی بڑی ہے اور اتنی دلیل والی ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی بھی ہے، اور یہ سابقہ کتابوں کے حوالے سے، یعنی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یسوع مسیح یا حضرت مسیح جو ہے حضور المسیح قیامت کا نشان ہے اور ان کو شیطان نہیں چھو سکتا، پھر ان کی بات بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ سب سے بڑے سچے تھے، انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا، بلکہ تفہیم القرآن کا مصنف کہتا ہے کہ وہ گناہ سے ناواقف تھے، اتنی بڑی ذات ہیں۔ ان کے انجیل شریف، لوکا کی معرفت انجیل شریف اور اس کے 24ویں باب کی آیت نمبر 44 سے میں شروع کروں گا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اب دیکھیے کہ جناب المسیح کا فرمان کیا ہے کہ جتنی باتیں میرے متعلق موسیٰ کی توریت، اس کا مطلب کہ جناب مسیح نے ان کو ویلڈ قرار دیا، نبیوں کے تمام صحیفوں میں، تمام کتابوں میں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور جب یہ حضور المسیح نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں اور وہ پوری ہوں گی، وہ ٹلیں گی نہیں۔ اسی پیارے عزیزو یاد رکھیے کہ ہم کسی کی تبلیغ پر، کسی کی تقریر پر کان نہیں دھریں، بلکہ کیا کریں؟ اٹھائیں خدا کا کلام، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، صحائف انبیاء، اس کو پڑھیں۔ آپ کے پاس نہیں، آپ لے سکتے ہیں، اور کسی بھی مسیحی دوست سے کہیں گے میں ایمان رکھتا ہوں، وہ آپ کو دے گا بڑی خوشی کے ساتھ یہ کتاب، یہ دعوت ہے۔ اور پھر آپ اس پروگرام کے ذریعے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مشکل ہو تو ڈیفینیٹ ہم آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، اور اٹھائیے اس کتاب کو اور آپ اسے بھی پڑھیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیے کہ یہ از خود کیا گواہی دیتی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے، وہ پڑھ کے آپ نے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ مکالمہ رکے گا نہیں۔ یہ اب کوئی ایسا غاروں کا دور نہیں ہے، اس دنیا میں ہم نہیں رہتے کہ جہاں پر بات نہ کی جائے۔ آپ دیکھیے یہ جو سیٹلائٹ ہے، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ٹی وی واچنگ ہے، یہ سارے پروگرام ہیں، یہ اس خدا کی برکت ہیں کہ اس نے عام کر دیا دنیا کے اوپر کہ اب بات کو روکا نہیں جا سکتا ہے،
اب بات کو کرنا پڑے گا، اب بات کو سننا پڑے گا، صرف اپنی بات نہیں سنانی پڑے گی بلکہ دوسروں کی بات کو بھی سننا پڑے گا۔ اور جب ہم سنیں گے تو یاد رکھیے ہوگا کیا، پھر ہم اس پر عمل کریں گے، اور پھر جب ہم عمل کریں گے تو خدا کی برکات ہم پر نازل ہوں گی، اور ہم رفتہ رفتہ خدا کی ان قدرتوں کے ساتھ جو ہے اپنے طور پہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے خدا میں برکت دے گا کہ ہماری برکتیں دوسرے لوگ دیکھیں گے۔ یہ ایک اور میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن یہ سورہ نمل ہے، حضرت سلیمان بن داؤد کا یہ واقعہ قرآن میں ہے، اور آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ سننا پڑے گا کہ کتاب مقدس تصدیق الکتاب کا جو جواز ہے، جو اس کی ریزنز ہیں، یہ اس کتاب کے اندر ہی نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، اور ہم سب سننے والے جو ہیں اس کی برکات سے مالا مالا ہو۔ سورہ النمل ہے قرآن کے اندر، اور یہ 27ویں سورہ ہے، اس کی ورس نمبر 38 سے لے کر 40 تک، یعنی 38ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک آپ جب دیکھیں گے تو میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں۔ لکھا ہے، سلیمان نے کہا ہے دربار والوں، یعنی جب اس کا بادشاہی دربار تھا، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے، یعنی ملکہ شیبہ یا ملکہ سبا جسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی پوری اگر آپ نے بات پڑھنی ہوگی، یہ چھوٹا سا قصہ ہے، اگر پوری بات پڑھنی ہوگی تو آپ پلیز تورات شریف کا حصہ پڑھیے گا، اور اس کے اندر سے آپ کو یہ پوری بات مل جائے گی۔ لکھا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ اب جنات جو اس کے دربار میں تھے قرآن کے مطابق، ان میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، میں اس کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر سکتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ اب یہ جو تخت تھا ملکہ سبا کا، سلیمان کے اس جگہ سے یہ 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جن نے یہ کہا، یعنی جنات میں آصف بن برقی ان کا نام تھا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی کچہری، آپ کے یہاں اٹھنے سے جب آپ ایڈجرن کریں گے اپنا کورٹ، میں تب تک لا سکتا ہوں۔ لیکن اگلی بات سنیے کیا لکھا، ایک شخص جس کو کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب اس وقت کیا تھی؟ تورات شریف، صحائف انبیاء اور حضرت داؤد کے زبور، جس کے پاس یہ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا، یعنی آنکھ جھپکی اور وہ تخت وہاں موجود تھا، تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اب مجھے بتائیے قرآن کے اندر یہ کس قدر مضبوط گواہی ہے کہ جس شخص کے پاس وہ جنات سے بھی زیادہ قدرت اور برکت رکھتا تھا، جنات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے کورٹ ایڈجرن کرنے تک جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن جس شخص کے پاس اس دربار میں سے اس کتاب مقدس کا، تورات شریف کا، اور پھر صحائف انبیاء کا، زبور شریف کا علم تھا، اس نے کہا میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو میں اس ایمان کے ساتھ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جب آپ تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو اور اس کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کریں گے، خدا آپ کے کام، مشکلات کو آسان کرنا شروع کرے گا، آپ پر اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے مسئلے جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور پھر یسایہ نبی کی کتاب میں 34ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے کوئی ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، یعنی جو کچھ لکھا گیا ہے خدا کے اس کلام اور الہام میں وہ پورا ہوتا چلا جائے گا، اور کوئی بے ترتیب بھی نہیں ہوگا۔ اسی پیارے عزیزو، آپ کو دعوت فکر ہے کہ خدا کی کتاب کو پڑھیں، خدا کے الہام پر غور و فکر کریں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، تو جو ہمارا باپ ہے، ہماری گردنیں تیرے سامنے جھکی ہیں، ہمیں بڑی برکت دے، اور جنہوں نے بھی تیرا آج کلام سنا ہے وہ تیرے نور سے منور ہو کر اوروں کو باعث برکت ٹھہرا دیں۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور محبوب اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ دوستو اور عزیزو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ ملیں گے اگلے ہفتے پھر بفضلہ تعالی، خدا کے فضل سے، آمین۔